بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا سے میں آپ کی ٹیچر سمیرہ زاہد۔ جماعت آپ کی 10ویں ہے اور مضمون آپ کا اردو ہے۔ آج ہم حصہ نظم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نظم ہے آزادی اور شاعر ہیں احسان دانش۔ تو بچوں آج ہم نظم سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا نظم کے بارے میں جان لیں کہ نظم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کی تعریف شارٹ سی ہم پڑھیں گے۔ تو سامنے آپ کو میں ڈیفینیشن اس کی نظر آ رہی ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہے پرونا، جیسے لڑی میں موتی پرونا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ایسے ہی نظم کا معنی ہے جیسے کہ ہم ایک لڑی میں پھول پرو دیں اور ایک لڑی بن جائے۔ اسی طرح نظم ایک لڑی کی طرح ہوتی ہے جس میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں یعنی شاعری کی لغت میں یا شاعری میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے ہوں۔ یعنی نظم کسے کہتے ہیں جس میں ایک ہی خیال ہو، ایک ہی ٹاپک ہو یا ایک ہی موضوع ہو، اس پہ ایک ہی اس کا نام ہو۔ شاعر اسی خیال یا موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور اسی پر لکھتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے اس کی محبت پہ ایک نظم لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی محبت میں صرف اسی ٹاپک پہ ہم نظم لکھیں گے۔ اس کے وطن کے اندر موجود بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف پیشے ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کی اسپیسیفک اسی ایک چیز پہ جائیں گے، اس کی محبت پہ جائیں گے۔ باقی چیزوں کو ہم تھوڑا بہت بتا دیں گے، لیکن کسی ایک چیز میں جا کے کسی دوسری چیز میں جا کے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ وطن کی محبت پہ ہی بات کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نظم کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی، یعنی نظم کے اشعار کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ ہم 2 لکھیں، 5 لکھیں، 10 لکھیں، 20 لکھیں۔ نظم کی تعداد کی اشعار کی جو تعداد ہے وہ لامحدود ہے، یعنی جتنی بھی آپ اس کو نظم لمبی لکھنی چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اور موضوعاتی لحاظ سے نظم کی کئی اقسام ہیں جن میں حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا یا 8 میں بھی پڑھا تھا کہ حمد کی اصناف نظم اور نثر، ٹھیک ہے۔ اصناف نظم میں آپ نے نظم کی اقسام پڑھی تھیں جن میں حمد کا مطلب تو آپ کو آتا ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور نعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی جائے، ان کی عقیدت میں لکھی جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ پھر مرثیہ آگے دیکھیں، مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر، ٹھیک ہے، کسی کے مرنے پر سوگ کے طور پہ لکھا جائے، غم کے طور پہ لکھا جائے تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ قصیدہ کہتے ہیں کسی بڑے بادشاہ، امراء یا کسی بزرگ کی شان میں لکھی جانے والی نظم، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آگے ہے نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا۔ بچوں یہ بہت اہم MCQs ہے کہ بورڈ کے پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شاعری میں نظم کو رواج کس نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا۔ بعد میں مولانا الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی۔ یعنی نذیر اکبر آبادی تو سب سے پہلے نظم لکھنے والے ہیں اور ان کے بعد مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے نظم لکھنے کی مہم چلائی۔ تحریک کس کو کہتے ہیں؟ مہم کو کہتے ہیں۔ یہ تو تھا نظم کے بارے میں بچوں شارٹ سے ایک تعارف۔ نیکسٹ جب میں آپ کو غزل کراؤں گی تو نظم اور غزل کا جو فرق ہے اس کو میں ڈیٹیل سے کراؤں گی۔ آج کے لیے میں نے تھوڑا سا شارٹ سے ہی یہ آپ کو اس کی نظم کی تعریف کروائی ہے۔ تو چلیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں احسان دانش کے تعارف پہ۔ چونکہ نظم ہماری آزادی ہے اور اس کے شاعر ہیں احسان دانش، ٹھیک ہے۔ تو احسان دانش جو ہے
اب ان کا سب سے پہلے نام دیکھتے ہیں کہ احسان دانش۔ بچوں ہم اس کا تعارف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا مرکبات بھی دیکھیں گے کہ اس تعارفی نوٹ میں کون کون سے مرکبات استعمال ہوئے ہیں۔ مرکبات آپ کو میں نے 9th میں آپ نے پڑھے ہیں، 8th میں بھی پڑھے ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی کہ کون کون سے مرکبات اس تعارفی نوٹ میں استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے احسان دانش دیکھ لیں۔ احسان بھی ایک نام ہے اور دانش بھی ایک نام ہے، تو احسان دانش جو ہے کہ مرکب امتزاجی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا مرکب ہے؟ مرکب امتزاجی ہے۔ اب ولادت ان کی دیکھیں، کب یہ پیدا ہوئے؟ 1916 میں یہ پیدا ہوئے اور 1982 میں یہ فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ 1916 میں یہ پیدا ہوئے اور 1982 میں یہ فوت ہوئے۔ اصل نام ان کا احسان الحق اور دانش تخلص تھا۔ کیا نام تھا ان کا اصل نام؟ احسان الحق اور دانش ان کا تخلص تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس میں علم کی اقسام استعمال ہوئی ہے۔ کون سی اس میں علم کی کون سی اقسام استعمال ہوئی ہے؟ تخلص۔ اب یہاں پہ تخلص وہ شارٹ سا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے شاعری میں کوئی نام لکھتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اور تخلص کے اوپر آپ نے یہاں پہ احسان دانش کے نام کے اوپر وہ چھوٹا سا ایک نشان بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دانش ان کا تخلص ہے۔ وہ ضلع مظفر نگر یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ کون سے ضلع میں؟ مظفر نگر میں، اور یوپی کسے کہتے ہیں؟ اتر پردیش کو، اتر پردیش میں، ٹھیک ہے۔ یعنی بھارت میں وہ پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام قاضی دانش علی تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ قاضی دانش علی۔ احسان دانش نے انتہائی غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ یعنی احسان دانش جو تھے وہ انتہائی غریب تھے، اور ماحول کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد کی جگہ۔ آنکھ کھولنا کا مطلب ہے پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان دانش جہاں پیدا ہوئے وہاں پر انتہائی غربت تھی۔ وہ مشکل سے پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے۔ کس وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ غربت بہت زیادہ تھی اور تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ مشکل سے پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے۔ پرائمری تعلیم کون سی ہوتی ہے؟ 5th تک آپ جو پڑھتے ہیں اس کو پرائمری تعلیم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 MCQs بھی بہت امپارٹنٹ ہیں بچوں۔ یعنی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے انتہائی غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ احسان دانش ہیں۔ تو دوسرا MCQs یہ بھی اکثر آتا ہے کہ وہ مشکل سے پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے، یعنی کون؟ تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ احسان دانش جو تھے وہ مشکل سے پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے۔ انہوں نے نہایت حوصلے اور ہمت سے غربت کے خلاف جہاد کیا۔ کس نے کیا؟ احسان دانش نے نہایت حوصلے اور ہمت سے غربت کے خلاف جہاد کیا۔ تو بچوں یہاں پر جو جہاد آیا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ جہاد کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ یہاں پہ نفس کی جو جہاد ہے اس کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہاتھ پاؤں سے یا جان کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے جہاد کی ذکر نہیں ہوا، بلکہ یہ نفس کا جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ غریب تھے اس لیے انہوں نے غربت کے خلاف بہت زیادہ ہمت اور حوصلے سے جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر عطفی ہے، کون سا؟ حوصلے اور ہمت۔ حوصلے اور ہمت کا ہے واو، اور جس مرکب میں آئے درمیان میں تو اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی۔ یہاں پر حوصلے اور ہمت جو ہے یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں ہم، محنت مزدوری کی غرض سے لاہور آئے، ٹھیک ہے۔ بچوں وہ لاہور آئے لیکن کس مقصد کے لیے؟ محنت مزدوری کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ وہ لاہور گھومنے پھرنے کے لیے آئے، بلکہ وہ کس لیے لاہور آئے؟ محنت مزدوری کی غرض سے آئے، یعنی مقصد سے آئے، اور معمولی ملازمتیں کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے کسی چیز کو معمولی نہیں جانا، ان کے لیے معمولی ملازمتیں بھی انہوں نے اختیار کی۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی معمولی ملازمت ہے تو میں نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے کس طرح سے جہاد کیا کہ غربت کے خلاف، کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی معمولی جو ملازمتیں تھیں وہ بھی انہوں نے کیں۔
اور اس کے باوجود انہوں نے کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا۔ کس کے باوجود؟ یعنی وہ غریب بھی تھے، محنت مزدوری بھی کر رہے تھے، زیادہ پڑھ بھی نہیں سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا کتاب سے رشتہ جوڑے رکھا۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے جوڑے رکھا؟ وہ دن کو ملازمت کرتے تھے اور رات کو مطالعہ کرتے تھے۔ یعنی دن کو وہ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے، نوکریاں کرتے، اور رات کے وقت وہ کیا کرتے تھے؟ مطالعہ کرتے تھے۔ تو یہ ان کا جہاد تھا، کس کے خلاف؟ غربت کے خلاف بھی، اور اپنے مستقبل کے لیے بھی، کہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا، تو ان کو کیا ملا پھر آگے جا کے؟ نام ملا۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ یعنی ان کی اپنی کوششیں تھیں، ان کو کتاب سے محبت تھی، ان کو علم سے محبت تھی، شعر و شاعری سے محبت تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کوششوں سے محنت کر کے انہوں نے اپنا ایک ذاتی کتب خانہ کھولا، یعنی لائبریری کھولی، اور اس کا نام کیا تھا؟ مکتبہ دانش۔ تو بچوں، یہ پہلے پیراگراف میں آپ نے احسان دانش کا تعارف جانا کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی تعلیم کتنی تھی، اور انہوں نے کیسی ملازمتیں اختیار کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوسرے پیراگراف پہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے پیراگراف میں ہے احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے تھے۔ یعنی احسان دانش کے شکی شاعری کے بارے میں ہے کہ وہ کس وقت سے شاعری کر رہے ہیں؟ جب وہ ریلوے میں ملازم تھے، یعنی وہ جب ریلوے میں ملازمت کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے، تو اس وقت سے وہ شاعری کر رہے تھے۔ شوق مطالعہ یہاں پر مرکب اضافی آئے گا، یعنی ان کو مطالعہ کا شوق تھا، پڑھنے کا ان کو شوق تھا، اور ذوق شعر نے انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈالا۔ ذوق شعر بھی ان کا جو ہے یہاں پر مرکب اضافی ہے۔ ذوق شعر زیادہ تر اس میں تھوڑا سا بچوں آپ تمیز کریں کہ یعنی ذوق ایک خوبی بھی ہے، شعر کی خوبی، لیکن یہاں پر چونکہ ذوق کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہم اس کو مرکب اضافی ہی کہیں گے۔ اب ان کا جو شوق مطالعہ تھا اور ذوق شعر تھا، انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈالا۔ بہترین، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ پائے کے جو شاعر تھے، کس وجہ سے وہ بنے؟ کیونکہ ان کو مطالعے کا شوق بھی تھا اور شعر کہنے کا بھی ان کو شوق تھا، اس لیے وہ ایک بہترین شاعر کے روپ میں سامنے آئے۔ بہترین شاعر یہاں پہ مرکب توصیفی ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بر صغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ یعنی انہوں نے محنت کی، ان کا شوق تھا، ان کا مطالعہ تھا، تو اس وجہ سے بر صغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر نامکمل یعنی ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ یعنی یہ ایک دلچسپ بات ہے، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے بغیر کسی استاد کے کوئی چیز سیکھ لے۔ تو یہاں پر انہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کوئی ان کا استاد نہیں ہے۔ انہوں نے جو فن شاعری ہے، یعنی شاعری کے جو فن ہے، وہ انہوں نے کسی سے بھی نہیں سیکھا۔ اب یہاں پر جو فن شاعری ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ آگے دیکھیں، ان کی شاعری انسان دوست شاعری ہے۔ اب ان کی شاعری یعنی کس کی شاعری؟ احسان دانش کی شاعری انسان دوست شاعری ہے، یعنی انسانوں سے محبت ہے ان کو، تو ان کی شاعری میں انسان کی سے محبت کا اظہار ہے۔ ان کے اہم موضوعات میں ظلم و افلاس کے خلاف جہاد، ظلم و افلاس یہاں پہ مرکب عطفی آئے گا، ظلم و افلاس کے خلاف جہاد، اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ مزدور طبقے کی حالت زار یہاں پہ آئے گا مرکب اضافی۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو زیر حالت زار سے نیچے زیر ہٹا دیں تو یہ توصیفی بھی ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو مرکب اضافی ہی کہیں گے۔ اس وجہ سے ان کو شاعری مزدور کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے ظلم و افلاس کے خلاف جہاد کی، یعنی ظاہر ہے وہ مزدور تھے، وہ غریب تھے، اب ان کو اپنے طبقے کے لوگوں کی جو مشکلات تھیں ان کو پتہ تھی کہ مزدوروں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کی کیسی حالت ہے،
اور ان پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ کتنی بھوک تھی، کتنی ظلم تھے، کتنا مزدور طبقے کی جو حالت تھی وہ انتہائی جو تھی خراب تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو شاعری تھی مزدور طبقے کے لیے کی، اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ اور شاعر مزدور کیسے کہتے ہیں، یہاں پہ بھی کون سا مرکب استعمال ہوا ہے، مرکب اضافی، اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا خطاب ملا۔ خطاب بھی اس میں علم کی ایک قسم ہے۔ خطاب کا مطلب کیا ہے کہ کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے جو نام ملتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں، اور یہ اس میں علم کی قسم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ شاعری کے بارے میں ان احسان دانش کا ایک خاص نقطۂ نظر تھا، یعنی شاعری کے بارے میں ان کا ایک خاص نقطۂ نظر تھا، یعنی ان کا جذبہ، ان کا جو خیال تھا، ان کے جو نظریات تھے وہ ایک خاص تھے، خاص قسم کے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جو ادیب ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں، یہ بڑے حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی وہی وہی اسی خوبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ چونکہ ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جذبات و خیالات اور واقعات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا چاہیے، یعنی وہ سینسٹیو تھے، اس لیے اب ان کا خیال کیا تھا کہ جذبات و خیالات، یعنی جتنے بھی انسانی جذبات ہیں، خیالات ہیں اور واقعات ہیں، ان کو عام فہم یعنی آسان الفاظ میں اس طرح سے بیان کریں تاکہ خواص کے ساتھ یعنی خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے احسان دانش کی شاعری میں ہندی کے غیر مانوس الفاظ کا استعمال نہیں کیا، چونکہ وہ ایک عام لوگوں کے لیے شاعری کر رہے تھے، تو اس لیے ہندی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا۔ اور آخر میں احسان دانش کی تصانیف کے بارے میں ہے، ان کی تصانیف کون کون سی ہیں۔ تصانیف ہے ان کی حدیث ادب۔ حدیث ادب کا مطلب ہے حدیث کے حوالے سے کتاب، ٹھیک ہے، میں ان کے معنی بتا رہی ہوں آپ کو صرف۔ چراغاں کہتے ہیں روشنی کو، گورستان کہتے ہیں گورے لوگوں کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہان دانش، اور پھر آگے میراث مومن ہے، آتش خاموش یعنی خاموش آگ، اور شیرازہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جہان دانش بھی اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، میراث مومن بھی مرکب اضافی ہے، آتش خاموش بھی، اس کو ہم مرکب اضافی یا توصیفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا احسان دانش کا تعارف۔ اس میں سے آپ نے بچوں مرکبات جو تھے وہ آپ نے اسی پیج پہ لکھ کے اس کے ساتھ کسی دوسرے پیج پہ لکھ کے سٹیپل بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو انڈرلائن کر کے ان کے اوپر ہی آپ ان کے اس پیج پہ جتنے بھی مرکبات ہیں ان کو لکھ لیں۔ آگے ہم جاتے ہیں تھوڑا سا نظم کے مرکزی خیال کی طرف، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، بلکہ مرکزی خیال پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس تعارفی نوٹ کو لکھنے کا تھوڑا سا سٹائل بتاتی ہوں۔ آپ جب اس کا تعارفی نوٹ پیپر میں آ جائے یا آپ لکھیں، کوئی ٹیسٹ ہو آپ کا، تو کس طرح سے لکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں احسان دانش، پھر تعارفی نوٹ کی ہیڈنگ دیں، پھر ولادت کی ہیڈنگ دیں، اور تعارف ان کا لکھ کے اصل نام لکھیں سب سے پہلے، پھر تخلص لکھیں، والد کا نام لکھیں، اور پھر خطاب لکھیں ان کا، پھر ابتدائی تعلیم کے بارے میں لکھیں۔ آگے دیکھیں انہوں نے ملازمت کون سی اختیار کی، ملازمت کی ہیڈنگ میں نے دی، مکتبہ دانش کیا ہے، مکتبہ دانش کا قیام، اس کو آپ لکھ لیں پوری ایک لائن میں۔ طرز بیان کی خصوصیات لکھ لیں کہ ان کی طرز بیان کی خصوصیات کیسی تھیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں استاد کے بغیر شاعری سیکھی، یعنی چونکہ شاعری میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، تو یہ ایک لائن بھی آپ لکھ لیں۔ پھر انسان دوست شاعری لکھ لیں، پھر کس طرح ظلم و افلاس کے خلاف ان کا جہاد لکھیں، خواص کے ساتھ عوام کا فائدہ لکھیں، اور ہندی الفاظ سے اجتناب لکھیں، تصانیف لکھیں، اور آخر میں ان کی وفات لکھ لیں۔ یہ تو تھا تعارفی نوٹ کی ہیڈنگ، اور ان ہیڈنگز کے ساتھ جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو تعارفی نوٹ بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آگے ہم اس نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال ہے اس کا، نظم آزادی۔ آزادی جو کہ
ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، ہیں تو ہم آزاد ملک میں، لیکن یہاں پر ملک آزاد والا آزادی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آزادی ہے ایک فرد کی آزادی، کہ کس طرح ایک فرد کس طرح سے ایک ملک میں آزاد زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم آزادی میں احسان دانش نے لکھا ہے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی آزادی ہمیں ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی، ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جان کی، مال کی، عزت کی، یعنی ہر چیز کی ہمیں اپنے رشتوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، یعنی ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، کہنے کہ تو ہم آزاد ہیں، یعنی کہ ہم خود کو آزاد تو کہتے ہیں، لیکن ہم خود کو دیکھ لیں کہ کس طرح ہم حکومتی معاملات پر تنقید نہیں کر سکتے، یعنی جو شخص تنقید کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ ظلم و باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا حق نہیں رکھتے، یعنی ظلم کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا حال بھی برا کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ ہمیں آزادی ہے اپنے لیے آواز اٹھانے کے لیے، نہ دوسروں کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جان، مال، تن، من اور دھن سب کچھ قربان کیا، تب جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی، مگر افسوس کفِ افسوس کہ آزادی برائے نام آزادی ہے، یہ جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے یہ برائے نام ہے، کیونکہ ہم اس طرح سے آزاد نہیں ہیں جس طرح سے ایک آزاد قوم کو ہونا چاہیے، جو کہ اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کر سکے۔ بقول شاعر: ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستان میری، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری، میرا رونا نہیں یہ رونا ہے سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی گویا خزاں میری۔ یہ تو تھا اس کا مرکزی خیال۔ تو آگے اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم کا خلاصہ کیا ہے۔ آزادی کے عنوان سے لکھی گئی اس نظم میں شاعر احسان دانش کے مطابق آزادی کا عنوان شہادت ہے، یعنی عنوان اس کا موضوع، اس کی سرخی جو ہے کیا ہے، شہادت ہے، اور آزادی کا جذبہ عبادت ہے، اس لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے خون بہانا لازم ہے۔ ان کے مطابق، کن کے مطابق؟ احسان دانش کے مطابق اگر کسی شخص کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، انہیں حق بات کہنے کا اختیار نہیں ہے اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ آزادی کا اصل تصور قرآن و اسلام ہمیں دیتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن ہمارے حکمران خلوص نیت سے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، جن قرآنی تعلیمات اور قانون کے نفاذ کے لیے یہ وطن بنایا گیا اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے اپنے لائے عمل یعنی قرآن کریم کو طاقوں میں رکھ دیا ہے اور بھول گئے۔ طاق کہتے ہیں کسی اونچی جگہ پر، یا الماریوں کو کہتے ہیں، وہاں پر ہم قرآن پاک کو ہم نے رکھ دیا ہے اور ہم بھول گئے ہیں۔ ہم بے چینی سے آزادی کی روشنی کی طرف روانہ ہوئے، مگر افسوس یہاں اب بھی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ہم اس سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو عدل و انصاف، امن اور خوشحالی کی روشنی لے کر آئے گا۔ اب یہاں پر ہر ایک گھر میں مسرت کا جشن برپا ہے، وہ ہر ایک کوچے میں پہنچے پیام آزادی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ تو بچوں میں نے آج آپ کو تھوڑا سا نظم کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد میں نے احسان دانش کا تعارفی نوٹ کروایا، پھر مرکزی خیال کروایا اور خلاصہ کروایا۔ تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نظم آزادی کی پڑھائی اور ساتھ میں اس کی تشریح کریں گے۔ شکریہ۔